بچوں کی کتاب، پہلا انشا، سیج، انشے سیریل، شارق علی۔ میں ہوں عزم، سیج انٹرنیشنل یونیورسٹی کا 23 سالہ طالب علم۔ 60,000 آبادی کے شہر فہم آباد میں کوئی 35,000 طلباء ہیں اور باقی لوگ بھی سیج سے ہی جڑے ہوئے۔ جی ہاں، فہم آباد ایک سرسبز و شاداب اور بہت پرماجرا یونیورسٹی ٹاؤن ہے، جہاں پر ہر دم کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ سیج کے کشادہ سرسبز میدانوں میں مناسب فاصلوں پر بنے مختلف شعبوں کے بلڈنگ بلاکس ہیں۔ سامنے پھولوں کی کیاریاں اور گھنے میپل کے درختوں کے درمیان سے ہو کر گزرتے پیدل راستے جو قریبی سڑک تک جاتے ہیں۔ بس سروس 7 منٹ میں مرکزی کیمپس تک پہنچا دیتی ہے۔ لائبریری، آڈیٹوریم، سپورٹس ایرینا، میس اور ہاسٹل کی عمارتیں، یوں تو سب کچھ ہی جدید اور دلکش ہے، لیکن ٹی ہاؤس جیسی پرجوش اور زندگی سے بھرپور جگہ شاید ہی کوئی اور ہو۔ میری اکثر شامیں کھڑکی کے ساتھ والی مخصوص ٹیبل پر رمز، صوفی اور پروفیسر گل کے ساتھ دنیا بھر کے موضوعات پر مکالمے اور کافی کے ذائقے اور مہک سے لطف اندوز ہوتے گزرتی ہیں۔ دراز قد کتابوں کا رسیا رمز اور بے حد ذہین اور مباحثے کی شوقین صوفی میرے عزیز ترین دوست ہیں، اور پروفیسر گل ہم سب کے من پسند استاد۔ آج شام جب ہم ٹی ہاؤس میں بیٹھے تو رمز نے کہا، پروفیسر آپ تو کرکٹر بھی بہت اچھے تھے، پھر ساری عمر تعلیم دینے میں گزاری کیوں؟ بولے، میں نے نوجوانی ہی میں جان لیا تھا کہ علم اور روشن خیالی ہی انسانی صورتحال اور مسائل کا قابل اعتماد حل ہے۔ تم جیسے شاگرد جب تنقیدی نقطۂ نظر، سوال کرنے کی ہمت اور منظم سوچ کا مظاہرہ کرتے ہیں تو درست فیصلے پر خوشی ہوتی ہے مجھے۔ کسی بھی استاد، قائد یا ادیب کی سوچ اور سمت کیونکہ دور تک اثر پذیر ہوتی ہے، اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنے فلسفہ زندگی کو عقلیت پسند بنایا۔ بہت فائدہ ہوا مجھے اس بات کا۔ صوفی نے کہا، علم حاصل کرنے میں استاد اور شاگرد کا رشتہ اور سیکھنے کی فضا بہت اہم ہوتی ہے۔ خوف کی حدوں کو چھوتا احترام اگر سوال کرنے کی ہمت چھین لے، یا فضا ایسی ہو کہ مصوری، سنگ تراشی، موسیقی، حتیٰ کہ امام غزالی کے بقول ریاضی بھی حرام قرار پائے، تو تخلیقی صلاحیتوں کی خودکشی پر حیرت کیسی؟ رمز بسکٹ پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا، مکالمہ ذہنی صنم کدے میں تسلیم شدہ بتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ذہنی کشادگی میسر ہو تو نئے خیالات کی آرائش اور ذہنی ارتقاء ممکن ہے۔ پروفیسر بولے، روشن خیالی اخلاقی اصولوں، علم، تجربے اور سماجی فلاح میں توازن پیدا کر لینے کو کہتے ہیں۔ یہ مسلسل سیکھنے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ایک عالمی بنیادی نصاب تشکیل دیا جائے جس میں آفاقی قدروں، مثلاً نیکی، سچائی اور انصاف کے ساتھ سماجی ضرورتوں سے ہم آہنگ عملی اخلاقیات اور مختلف قوموں اور عقیدوں کا معاشی، سیاسی اور سماجی مساوات کے اصول پر مل جل کر رہنا بنیادی انسانی حق تسلیم کر لیا جائے۔ میرے خیال میں ایسی تعلیم ہی سچی عالمی جمہوریت قائم کر سکے گی۔ میں نے کہا، آئیے آئندہ صدی کے لیے ایک خواب دیکھتے ہیں، نوع انسانی کے ہر فرد کے لیے امن اور خوشحالی کا خواب، دنیا کے تمام بچوں کے لیے مشترکہ بنیادی نصابی کتاب کا خواب جو اجتماعی شعور اور انسانیت کا تقدس سکھا سکے۔
جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔